السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نے لکھا ہے سوال یہ ہے کہ نبی پاک کے متعلق لفظ امی جو قرآن میں بیان ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ نبی پاک تو ان پڑھ تھے، قرآن نے کہا ہے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کی وضاحت کہتے ہیں فرما دے کیا امتی کو اس قسم کے الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ اچھا جی محترم بھائی نے یہ لفظ جو نو لکھا نا درمیان میں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اشارہ ادھر دیا ہے. یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. یہ والی جو ہے تقریبا لبی 157 اس کی طرف شاید انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ 9 لکھا ہے، کیونکہ اس میں 9 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ ممکن ہے اس لیے انہوں نے یہ لفظ 9 استعمال کیا یہاں پر. خیر، تو اگلی آیت کریمہ کے اندر بھی یعنی 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں بھی جو ہے لفظ امی استعمال ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو بھائی یہ عام طور پہ یہ امی جو لفظ ہے اس کا ترجمہ معنی مفہوم یہ ان پڑھ ہی کیا جاتا ہے. ہاں، اب اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی دیگر آیات کو بندہ اگر سامنے رکھ لے تو بات بڑے زبردست طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. مثلا آپ جو ہے قرآن پاک کی سورہ ہود اس کا مطالعہ کریں. سورہ ہود آیت نمبر 49 جو ہے نا اس کو بھائی ذرا پڑھیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تو اس آیت کریمہ کو سورہ ہود کی اس کو سامنے رکھ لیں تو اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبروں سے ہے، اس سے پہلے انہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، یہ بتایا ہے. ایک دوسری جو ہے وہ آیت کریمہ اللہ اکبر، وہ بھائی آپ سورۃ القصص کی آیت نمبر جو ہے نا 86 اس کو بھی پڑھ لیں. اس میں یہ بتایا ہے کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. یہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کو امید تک نہ تھی کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی، یعنی اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو یہ چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ سورہ عنکبوت جو ہے اس کے جو ہے نا آیت نمبر 48 اس کو بھی بھائی دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، یہ آپ کو نہ لکھنا آتا تھا اس سے پہلے نہ پڑھنا آتا تھا. تو اسی طرح چوتھا مقام جو ہے وہ آپ سورہ شورا 25واں پارہ اس کو بھی بھائی سامنے رکھ لیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 52 جو ہے اس میں کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے. اب یہ کتنے مقام ہو گئے؟ سورہ ہود، سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت، سورہ شورا.
یعنی 20واں پارہ، 21واں پارہ، ایسے ہی جو ہے 25واں پارہ، اور یہ سورہ ہود والا جو 12واں پارہ ہے نا، ان کو بھائی آپ مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ ان آیات کو پڑھنے سے پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے وصف نبی امی کا جو خاص ذکر فرمایا نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اصل میں یہ بات سمجھائی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے ان پڑھ ہونے اور پہلی کتابوں اور ایمان کی حقیقت سے بالکل خبر یعنی نہ ہونے کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امی کا مطلب تو یہی تھا۔ باقی یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے بھائی کہ اللہ پاک نے جناب نبی کریم کو امی پیدا فرما کے دنیا کائنات کے دانشور، فلسفی اور باقی جو علوم ہیں ان میں کمال حاصل کرنے والے، کمال رکھنے والے جو ہیں، سب کا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو استاد بنا دیا، جی سب سے اعلیٰ اور افضل اور عرفہ بنا دیا۔ یہ تو بھائی بڑی زبردست بات ہے۔ تو یہ جو قرآنی آیات میں نے پیش کی ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔